السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بأدب كل معلوم له. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. معزز حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں آپ جیسے مبارک اور نیک لوگوں کے درمیان کچھ اچھی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ سچائی یہ ہے کہ میں بہت سوچ سمجھ کر یا پلاننگ کے ساتھ نہیں بولا کرتا، بلکہ جب جیسے حالات ہوتے ہیں اللہ مجھے توفیق دیتے ہیں، میں دونوں ہاتھ پڑ لیا کرتا ہوں۔ میں بہت زیادہ ایک مرد نصیحت کے چکر میں نہیں رہتا ہوں، کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر امت کے علماء نے، امت کے قائدین نے، امت کے ذمہ داروں نے، امت کے بزرگوں نے آج اگر ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی تو کل ان کو اپنے بچوں کی لاشیں اٹھانی پڑیں گی۔ ظاہر ہے کہ میں ان چیزوں کو بہت قریب سے محسوس کر رہا ہوں۔ دعا کیجیے کہ ہمارے اندر غیرت آ جائے۔ میں نے بہت ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ استعمال کیا ہے، آپ بہت قیمتی لوگ ہیں، آپ کے سامنے کہتے ہوئے شرم بھی آ رہی ہے مجھے، مگر دعا کیجیے کہ ہم لوگوں میں غیرت آ جائے۔ ہم بہت بے غیرت ہوتے چلے جا رہے ہیں، مجھے معاف کر دیجیے۔ آپ میرے اپنے ہیں، اگر میں آپ سے بھی درد دل نہ کہوں تو کس سے جا کر؟ اگر یہ حکومت ہماری بات نہیں مانے گی تو ہم اس کو بتائیں گے، پھر بھی نہیں مانے گی تو ہم ان کو سمجھائیں گے۔
پھر بھی نہیں مانے گی تو ہم ان کے ساتھ ڈیبیٹ کریں گے، آرگیو کریں گے، لیکن آپ کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ آپ اگر نہیں مانیں گے تو ہم دوبارہ کریں گے۔ اگر آپ داہنے کی طرف سے نہ سنیے گا تو میں بائیں سے آ کر کہوں گا، بائیں سے نہ سنو گے تو میری قوم میں تمہیں داہنے سے آ کر کہوں گا، پھر بھی تم نہیں مانو گے تو میں تمہیں ہاتھ جوڑ دوں گا، پھر بھی اگر تم نہ مانے میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، تمہارے پاؤں پکڑ لوں گا۔ میری قوم کے لوگوں، ہم لوگ اس وقت جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات میں ایک دھاگے کی ضرورت ہے جس سے ہم اپنی بہن کے سر کو ڈھانکنے کی چادر تیار کر سکیں۔ ایک دھاگے کی ضرورت ہے کہ جس سے ایک ایسا کپڑا تیار ہو کہ تم اپنے ماں کی آبرو بچا سکو۔ اس وقت ایک قطرے پانی کی ضرورت ہے کہ جہاں پانی کا ذخیرہ جمع کر کر نفرت داغوں کو بجھایا جا سکے۔ کاش کے ہم لوگ اپنی ذاتی انا، جو اندر چھپی ہوئی چیزیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ کبر صرف کوئی ہے جو باہر لوگ لکھا کہ تکبر 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 نہیں۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ جو جتنا بڑا آدمی ہو، جب تک وہ اپنے شیخ کی جوتیاں صاف نہ کر لے تب تک اس کے اندر کا تکبر بیٹھتا نہیں۔ علماء کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اللہ والوں کے قدموں کو تھام لے، اللہ والوں کے دامن کو پکڑ لے، تاکہ ہمارا سلسلہ، ہماری روحانی سلسلے مضبوط رہ سکے، ہماری نسبتیں مسترد رہ سکے۔ یہ جو کبر خفی ہے میرے بزرگوں، کبر خفی، اندر کا چھپا ہوا کبر، یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ بڑے بڑوں کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ اس مرض میں مبتلا ہے اور قبر میں پہنچ چکا ہے۔ اس کا علاج تو کسی اللہ والے کے دربار میں ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج حکیم الامت، مجدد وقت، اپنے وقت کے مجدد اور مجتہد، شیخ المشائخ، محدث وقت، حضرت مولانا سید محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا کہ کبر بشکل تواضع بھی ہوتی ہے، کبر بشکل تواضع بھی ہوتی ہے۔ میرے جو یہاں پر امت مسلمہ کے بہت ہی نیک اور مبارک بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان حضرات کے سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ کبر بشکل تواضع کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر تو بڑے چھوٹے چھوٹے سرکار نظر آتے ہیں اور اندر میں بڑے ٹیڑھے ٹیڑھے رہتے ہیں۔ بظاہر تو خرچ اللہ کے راستے میں کر رہے ہیں، مگر نگاہ مخلوق پہ ہے کہ میرے نام کا اعلان بہت نہیں ہوا۔ حالانکہ آپ لوگ پھر بھی بہتر ہیں وہ جیسے طبقوں سے کبر کے معاملے میں۔ یہ جو کبر خفی ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی خطرناک، اور یہ سب سے پہلے جس طبقے کو برباد کرتا ہے وہ طبقہ خواص کا طبقہ ہے، خواص کا طبقہ ہے۔ حضرت تھانوی نے بھی بات لکھی کہ کبر بشکل تواضع بھی ہوتی ہے۔ ایک بہت مشہور شاعر گزرے پروفیسر لطف الرحمان رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں نہیں ہے، انہوں نے ایک عجیب و غریب شعر لکھا۔ انہوں نے کہا کہ عجب طرز انا ہے یہ خاکساری، عجب طرز انا ہے یہ خاکساری بھی قریب سے جو دیکھا تو خدا نکلا، قریب سے جو دیکھا تو خدا نکلا۔ اندر کا کبر اگر نہیں بیٹھتا ہے تو 100 رمضان 100 لیلۃ القدر بھی اس کے لیے ضائع ہے۔ اس لیے کہ کبر کے ساتھ آپ کی جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا، جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتا۔ اندر کے کبر کو مٹانا یہ ہم سب کے لیے جنگی سطح پر ضروری ہے۔
دعا فرمائی کہ اللہ ہمارے دلوں سے بھی اور آپ نیک لوگوں کے دلوں سے بھی اللہ تکبر کو ختم کر کر اپنی محبت کے قابل بنا دے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس کبر نے نگاہ کیسے کیسوں کو تباہ کر دیا۔ ایک بزرگ ان کی خدمت میں ایک بڑے عالم پہنچے۔ اللہ والے تو اللہ والے ہوتے وہ تو دلوں کے جاسوس ہوتے، وہ تو فوراً پکڑ لیتے کہ مریض کس لیول کا ہے۔ بڑے عالم تھے، بڑی شہرت تھی، بڑا نام نمود تھا۔ پہنچے، حضرت سے الیک ہوا تو چل کہنے حضرت کچھ نصیحت کر دیجیے۔ بڑا آسان ہے لوگوں کا کہنا، حضرت مجھے کچھ نصیحت کر دیجیے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سپر مارکیٹ میں آئے ہیں، ایک جوس کی پیکٹ لے کر پی لے کر چلے جائیں گے۔ بھائی نصیحت کو کیا پرچون کی دکان میں ملے ہوتا سامان سمجھ۔ کبھی کبھی مجھے بھی لوگ کہتے ہیں چلتے پھرتے، حضرت کچھ نصیحت کر دیجیے۔ جیسی جملہ کہتے میں اندر سے کام جاتا ہوں کہ میری اوقات ہے نصیحت کے لیے، کیا میری حیثیت ہے کہ میں کچھ نصیحت کر سکوں؟ لوگ بڑا آسان سمجھتے ہیں نصیحت دے رہے۔ ارے بھائی اگر چلتے پھرتے نصیحت ہو جاتی تو پھر جوتیاں گھسنے کی ضرورت نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے کچھ نصیحت کر دیجیے۔ اللہ والے تو اللہ والے ہوتے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ تو بڑے عالم ہیں، آپ کو کیا نصیحت کروں؟ بس دو باتیں یاد رکھیے گا، خود کو خدا مت سمجھنا اور خود کو رسول مت سمجھنا۔ عجیب بات ہے، فرمایا خود کو خدا مت سمجھنا، خود کو رسول مت سمجھنا۔ اب میرے جیسا عالم رہے تو کہے کہ حضرت کا دماغ خراب ہو گیا۔ بتائیے کون بےہودہ فرعون انسان ہوگا جو خود کو خدا سمجھے گا، اور کون کافر قادیانی ہوگا نعوذ باللہ جو خود کو رسول سمجھے گا؟ آپ کی کوئی سمجھتا ہے جتنا بھی غیر گزرا ہو اپنے کو خدا اور رسول کو نہیں سمجھتا؟ لیکن فرما دیا کہ خود کو خدا مت سمجھنا اور خود کو رسول مت سمجھنا۔ خیر ادب کر کے بڑے حضرت ہیں، صبح میں جب جانے لگے گھر پھر فرمایا حضرت کچھ نصیحت کر دی تھی۔ حضرت نے فرمایا بھائی نصیحت جان کو مجھے تو کچھ آتا نہیں ہے، بس آپ نے جو دو باتیں کہی تھی وہی دو باتیں دہراتا ہوں، خود کو خدا مت سمجھنا اور خود کو رسول مت سمجھنا۔ ابھی تو پاؤ چڑھا کہ حضرت آپ خلاف شرع گفتگو کر رہے ہیں، یہ شریعت کے مزاج کی گفتگو نہیں ہے۔ مطلب کون ہوگا جو خود کو خدا سمجھتا ہوگا، خود کو رسول سمجھتا ہوگا؟ حضرت کو اجلال آ گیا، فرمایا بھائی ایک تو کہنا چاہتا ہوں کہ جو میری بات نہیں مانی گئی، میں نے کہا اور نہیں سنا گیا، یہ مقام تجھے خدا کا ہے کہ وہ کہہ دے اور مان گیا۔ میرے کہنے کے باوجود یہ کام نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ نکلو۔ کہا کہ صاحب یہ طاقت تو صرف خدا کی ہے، یہ جو کہتے وہ ہو جائے، یہ تو خدا کا مقام ہے، ہمارا تمہارا مقام نہیں ہے۔ گھر میں گئے، میں نے کہا تھا یہ بنانے کیوں نہیں بنا؟ خدائی آ گئی آپ کے اندر۔ بات بہت چھوٹی سی ہے، بات بہت چھوٹی سی ہے، خدائی آ گئی آپ کے اندر۔ خود کو خدا مت سمجھو اور جو میں نے کہا وہی صحیح ہے۔ یہ حق تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حق تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ حق ہم نے کب لے دیا اپنے اوپر؟ جو میں نے کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ بھائی خود کو خدا مت سمجھو اور خود کو رسول مت سمجھو۔ کیا سمجھو؟ خود کو اللہ کا بندہ سمجھو۔ علامہ سلیمان ندوی علیہ السلام کتنے بڑا علامہ شبلی نعمانی کا قبلہ درست کرنے والے کون ہیں؟ وہی شاگرد تو ہے، صرف وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اصل میں شروع کی لکھنا علامہ شبلی نعمانی ہے، مگر اصل تو اس میں کمال اور اصل محنت اور اصل تحقیق علامہ سلیمان ندوی کی ہے رحمت اللہ علیہ۔ یہ تو ان کا بڑکپن تھا
کہ انہوں نے سیرت النبی پہ استاد کا نام لیا، اپنا نام نہیں لیا، ورنہ مجھ جیسا طالب علم جانتا ہے یہ سارا ذخیرہ علامہ سلیمان ندوی کا تھا۔ اتنا بڑا عالم کہ علامہ کے مقابلے میں کوئی عالم نہیں تھا۔ حضرت تھانوی کے دربار میں پہنچ کے تھانہ بھون ندوی لکھنؤ سے لا کر اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، کہا علامہ سلیمان ندوی، اور کہا تھانہ بھون کی خانقاہ جا کر گر گئے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ، جب علامہ سلیمان ندوی آگے اور چلنے لگے مجھ سے مل کر تو کہنے لگے حضرت کچھ نصیحت کر دیجئے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کیا کہ اے اللہ، اتنا بڑا عالم مجھ سے نصیحت مانگ رہا ہے، مجھ سے کچھ ایسا کہلوا دیجئے جس سے کہ دل کی دنیا دور ہو جائے۔ فوراً اللہ نے توفیق دی اور زبان سے نکلی علامہ صاحب خود کو مٹا دیجئے، خود کو مٹا دیجئے۔ یہ کہنا تھا کہ علامہ سلیمان ندوی کے دل کو یہ بات نہیں لگی کہ خود کو مٹا دیجئے۔ زمانے نے وہ منظر بھی دیکھا کہ حضرت تھانوی کی مجلس چل رہی تھی اور علامہ سلیمان ندوی باہر چپلیں سیدھی کر رہے تھے۔ اتنا آسان نہیں ہے مقام کو پانا، مقام کو پانا اتنا آسان نہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم کہ روئے زمین پر اس وقت ہندوستان میں آپ کے مد مقابل علماء ڈھونڈے جائیں تو حضرت نانوتوی ہے، حضرت گنگوہی ہے، ان کے معاصرین بھلا کون ہے؟ ایک موقع پر حضرت گنگوہی نے درسگاہ میں فرما دیا کہ نانوتوی کے پاس 150 علم ہے۔ حضرت نانوتوی نے فرمایا او گنگوہی، خود تو علم کا سمندر پی کر بیٹھے ہو، میں کبھی چوری کرنے جاتا ہوں؟ کیا انداز تھا وہ حضرت گنگوہی درس دے رہے حدیث کا، طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث کی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، کھلا موسم ہے، کھلی چھت کے نیچے، چھتری کھلے سائبان آسمان کے نیچے پڑھ رہے، طلبہ بڑی کتابیں حدیث کی پڑھ رہے تھے۔ اچانک بارش ہو گئی، طلبہ نے حدیث کی کتابیں سینے سے لگائی، کچھ طلبہ کتاب لے کر بھاگے تاکہ کتاب کے وقت بارش کے پانی میں نہ بھیگ جائے، کچھ طلبہ ٹیپائی اور کاپیاں اور قلم لے کر چلے گئے۔ حضرت گنگوہی استاذ الاساتذہ اپنے وقت کے محدث حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خوابوں کی تعبیر، حضرت نانوتوی کے معاصرین اور حضرت تھانوی کے اصلاحی شیخ بھی کہہ لیجیے، گرجے کے پیر بھائی تھے، سب سے اخیر میں اپنے طلبہ کی چپلیں اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے لے کر جا رہے تھے۔ طلبہ نے دیکھا حضرت میری چپلیں لے کر آ رہے، طلبہ شرمندہ ہو گئے۔ حضرت یہ آپ نے کیا کر دیا؟ حضرت نے فرمایا بھائی آپ لوگ سب اچھی قیمتی کام کی چیزیں لے کر آ گئے، یہ چپلیں بھی تو کام کی چیزیں، یہ بھیگ جاتی تو نقصان ہو جاتا، میں نے سوچا آپ لوگ سب لے کر چلے گئے، یہ چھوڑ دیا تھا، یہ میں لے کر آ گیا تھا کہ میں کسی کام کے قابل بن جاؤں۔ اپنے آپ کو جب تک بیٹھائے نہیں گئے، کبر کے ساتھ آدمی جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا ہے، چاہے وہ جتنا بڑا تہجد گزار ہو، چاہے وہ جتنا بڑا حاجی اور عمری ہو، کبر کے ساتھ تہجد، کبر کے ساتھ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا ہے۔ بولو یہ سچ ہے۔ بڑوں سے ملک میں ایک بزرگ گزرے، سلسلہ تھانوی، حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ، بہت بڑے بزرگ، گرجے کے میں کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن ان کے سلسلے کے خلفاء سے میری کئی ملاقاتیں باہر کے ملکوں میں ہو چکی ہیں ماشاءاللہ، اور میں خود بھی ظاہر سی بات ہے میری اوقات کیا ہے، میں تو اللہ والوں کی جھوٹیوں کو بھی حسرت کی نگاہ سے دیکھ لیتا ہوں، یہ سوچ کر کہ یوں ہی چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے، پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے۔ نہیں سچائی ہے، نہیں سچائی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے بچپن میں اللہ والوں کے پاس لے جایا کرتے تھے، فرماتے تھے پودا، اچھا میں اس سے پودا والا تھا کہ وہ چاکلیٹ دیتے تھے، مجھے اچھا لگتا تھا، لیکن وہ بچپن کی عادت آج رہ گئی۔ اللہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی رحمت فرمائے کہ ان کی شفقت نے اور ان کی اس تربیت نے آج مجھے اس لائق پر رکھا کہ اللہ والوں کی نیک محبت اور اس کی زیارت کی طرف تو دل میں پیدا ہوتی ہے، غلطی کی کسی قابل نہیں ہے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، حضرت شاہ عبد الغنی پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں پڑوس کے ملک میں رہے، آپ کے خلفاء پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، آپ بھی چہرے معذور ہو گئے تھے، آپ کے مدرسے میں قربانی کے دن چمڑا آتا تھا تو 100-200 نہیں 5,000-10,000 کی تعداد میں آیا کرتا تھا، تو سارے لوگ مشغول ہو گئے تھے، سنیے بڑے غور سے، سارے لوگ مشغول ہو گئے،
اب اکیلے بیچارے منشی جی کبھی فون اٹھائیں، کبھی رسید کاٹیں، کبھی چمڑا وصولیں، پریشان ہو گئے، اور سارا عملہ اسٹاف میدان میں تھا۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ویل چیئر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا فون وزیر اعظم بھی ڈیلیٹ کے بغیر اٹھاتا ہے، جن کی آواز ایوان صدر میں صدر کو کانپ دیتا ہے، حضرت کا فون ہے۔ ان کا فون کون اٹھا پائے گا؟ عام آدمی۔ لیکن حضرت حکیم صاحب نے فرمایا منشی جی آپ اکیلے اتنے پریشان ہو رہے ہیں تو میں ویل چیئر پہ آرام سے بیٹھا ہوں نواب کی طرح، ایک کام کیجیے نا، مجھے بھی کوئی کام دے دیجیے۔ اس کی ہمت ہے کہ آپ کو کام دے۔ منشی نے کہا کہ حضرت میں کر لیتا ہوں، آپ تشریف رکھیں، معذور آدمی آپ کیا کام کیجیے گا؟ تو حضرت نے فرمایا میں ایک کام تو کر سکتا ہوں، فون جو آئے گا اس کو ریسیو کروں گا۔ منشی نے کہا حضرت بلاسٹ ہو جائے گا، فیول ہو جائے گا، جس میں فون آپ اٹھائیے گا وہ بیچارہ زندہ رہے گا۔ کہا کہ منشی کس کو پتہ چلے گا کہ پہلے فون اٹھائے گا؟ کہا کہ ٹھیک حضرت اٹھا لیں۔ ایک فون کی گھنٹی بڑی، حضرت نے اٹھایا، السلام علیکم۔ سامنے والے کو پتہ نہیں کہ حضرت اٹھایا ہو، سوچے بھی جلدی بیٹا جی وعلیکم السلام۔ ابھی وہ میرے گھر میں نا 50 چمڑے کے تھال رکھے ہوئے، 50-100 جو بھی ہے، آپ کسی آدمی کو بھیج دو لے جائیں۔ اس کو بھیج دو، اس کو بھیج دو بھائی، کسی آدمی کو بھیج دو لے جائے۔ اب بس اتنا سننا تھا۔ حضرت نے جواب دیا بھائی تم بھی تو آدمی ہو، آخر خود یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے خود کو آدمی کیوں نہیں سمجھتے؟ آخر کیا وجہ خود کو آدمی کیوں نہیں سمجھتے؟ اتنا بولنا تھا، اس کی تو 14 طرف روشن ہو گئے تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ ٹیلی فون سیدھا اسرائیل علیہ السلام کو اٹھا دیا ہے، اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ باپ بیٹے داماد بھتیجے جتنے تھے 50 چمڑے لاد کر ڈھونڈتے ڈھلاتے حضرت سے آئے، حضرت سے معافی مانگی، حضرت معاف کر دیجیے، حضرت غلطی ہو گئی۔ فرمایا بھائی دین کے کاموں میں شرکت دے، خود کو افضل دوسروں کو کمتر کیوں سمجھتے ہو؟ خود کو افضل دوسروں کو کمتر کیوں سمجھتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، سنیں گے انشاءاللہ؟ دعا کیا ہے؟ سائنسداں کی کئی حدیث کی کتابوں میں اسے نقل دی گئی دعا، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ خالی یہ دعا ہم یاد کر لیں، انشاءاللہ زندگی کا آیا بڑھ ہو جائے۔ اس کا ترجمہ علماء تو سمجھ ہی رہے ہیں ماشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی دعا ہے کہ اے اللہ مجھے صبر کرنے والا بنا۔ صبر کا مطلب سمجھ لیجیے، جو ملا اس پر خوش ہے، اور جو نہیں ملا اس پر صبر ہے، اس پہ بھی خوش ہے۔ شکر ادا کرنے والا بنا، اللہ آپ نے بہت خوش رکھا ہے۔ کوئی پوچھے کیا حال ہے؟ اللہ کا بہت کرم، بہت کرم۔ ایک مرید نے حضرت تھانوی کو خط لکھا، حضرت ان دنوں حالات اچھے نہیں، حضرت ان دنوں حالات اچھے نہیں ہیں، صحت خراب رہتی ہے، کاروبار میں بھی کوئی خاص اضافہ نہیں ہے، اور اچھا نہیں لگتا۔ حضرت تھانوی نے اسے جواب دیا، یہ تو نیگیٹیو آپ نے بیان کیا ہے، پازیٹیو طرفوں کو ہی بیان کیا۔ اتنے دنوں تک اللہ نے اچھا رکھا تھا آپ کو، وہ بیان نہیں کیا آپ کو۔ اللہ نے آنکھوں میں روشنی دی ہے، اس کا شکر ادا نہیں کیا آپ نے۔ اللہ نے کسی کا، اللہ نے کمزور رکھا، غریب رکھا، کسی کا محتاج نہیں بنایا، اس کا شکر ادا نہیں کیا آپ نے اللہ سے۔ آدمی نہ شکرا ہے نہ شکرا ہے، آدمی کمیوں کو بیان کرتا ہے، جو رب نے دیا اس کو بیان کرتا ہی نہیں ہے۔ اسی میں وہ فرشتے چھوٹے رہتے ہیں، یا اللہ آپ اس کو اتنا سہلاتے کیوں ہیں انسانوں کو؟ اللہ تعالیٰ انسانوں سے شکایت کرتے، کیا پتہ ہے؟ اللہ فرماتے، اللہ اپنے بندوں سے فرماتے، سوچئے اللہ اپنے بندوں سے فرماتے، تم نے میری قدر نہ جانی، تم نے میری قدر نہ جانی ہے میرے بندے، اگر تجھے معلوم ہوگا کہ میرا رب کتنا قریب
سب کو چھوڑ دے گا اپنے رب کے لیے. اپنے رب کے لیے تمہیں اپنے رب کی قدر نہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رو گئے. روتے 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 ہچکیاں لگ گئی. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئی کہ یا اللہ کہیں میں آج کی رات بیوہ تو نہیں ہو جاؤں. اب تلوے کو سہلانے لگی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنسوؤں سے تر تھے. سر مبارک جو اٹھایا داڑھی بھیگ گئی تھی روتے روتے. ماں عائشہ فرماتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو اللہ نے معصوم بنایا پھر آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ میں اس رب کا شکر ادا کروں جس نے مجھے یتیم کے سر پہ نبوت کا تاج. عائشہ میں اس رب کا شکر ادا کروں. ایک موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم چور کے لیے فرمایا کہ سزا دو ہاتھ کاٹ دو. چور کا ہاتھ کاٹا جائے اس نے چیخ ماری. میرے آقا نے چہرہ چھپا کر دوسری طرف رونا شروع کر دیا. صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے دیکھ لیا. صحابہ آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ منع فرماتے تو ہم ہاتھ نہ کاٹے اس کی, آپ کیوں رو رہے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ تو اللہ کا قانون ہے, اس نے جو جرم کیا وہ سزا ملے گی, مگر امت روئے گی. امت کے درد میں محمد نہیں روئے گا تو کون روئے گا؟ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے غم میں محمد نہیں روئے گا تو کون روئے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں اللہ مجھے صبر کرنے والا بنا دے. اے اللہ مجھے شکر ادا کرنے والا بنا دے. میں آپ لوگوں کا نسخہ بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک دیوانے کا نسخہ بھی سن لیجیے. اپنی غریبی دور کرنا چاہتے ہو روزانہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کرو. 2 رکعت صلاۃ الشکر اللہ آپ نے بہت دیا الحمدللہ. اللہ جو دیا اس کو برکت دیجیے, جو دیا اس کو برکت دیجیے. اے اللہ میں آپ سے بہت خوش ہوں, آپ مجھ سے خوش ہو جائیے. اے اللہ میں آپ سے بہت خوش ہوں, آپ مجھ سے خوش ہو جائیے. جتنا شکر ادا کرو گے خوشحالی اتنی بڑھ جائے گی, جتنی ناشکری کرو گے اتنا پریشان رہو گے. بیماری سے شفا, غریبی سے دوری, خوشحالی آنا, گھر میں برکت, ساری چیزوں کا ایک ہی نسخہ ہے. اللہ کے شکر گزار بندے بنتا ہے. بنے گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی بنائے, اللہ آپ سے کوئی بنائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلنی صبورا, اے اللہ مجھے صبر کرنے والا بنا. واجعلنی شکورا, اے اللہ مجھے شاکر بنا, شکر ادا کرنے والا بنا. اس کے آگے جو فرمایا وہ سنیے واجعلنی فی عینی صغیرا. عجیب دعا ہے, عجیب دعا ہے. یہ زبان میرے آقا پہ ہی ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی فاصل کے ساتھ کون دعا مانگ سکتا ہے؟ آگے فرماتے ہیں وجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اے اللہ مجھے اپنی نظروں میں چھوٹا بنا دے, دوسروں کی نظروں میں بڑا بنا دے. ہم لوگ اپنی نظر میں علامہ بنے ہو. کچھ لوگ خود ہی لکھتے ہیں پیر طریقت. میں حیران رہتا ہوں میں اتنا کانفیڈنس آ گیا آپ کے اندر. خود ہی لکھتے ہیں علماء وقت. خود کو چھوٹا سمجھو, اللہ تمہیں بڑا بنا دے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے داؤد کون ہے؟ حضرت داؤد نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں, بڑے پیغمبر ہیں, صاحب کتاب ہے. اللہ نے زبور نازل کی. اللہ نے وہ آواز آپ کو دی کہ آپ جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو سمندر کی مچھلیاں ٹھہر جاتی تھی, فضاؤں کے پرندے ٹھہر جاتے تھے کہ داؤد اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام سرکار نے فرمایا میرے داؤد میرا شکر ادا کرو. حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا فرمایا وہ سنیے. اللہ شکر بھی تو ایک نعمت ہے. کاش چاہیے یہ چیز معلوم ہو جائے. مزہ جس کو مل گیا, دیکھو بھائی جس کو اللہ بولنے کا مزہ مل گیا, خدا کی قسم وہ 24 گھنٹے میں اللہ کی سوا کوئی بولے گا. اس کو جب موقع ملے گا اللہ 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 پاگل کی طرح بیماری کی طرح بولے گا. ایک بار مزہ تو مل گیا ہے, تنہائیوں میں قبروں میں بیٹ پر لیٹا ہوا اللہ اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی رب نہیں ہے. اے اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی رب نہیں ہے. ارے لوگوں ایک بار اپنے رب سے دل لگا کر تو دیکھو, تم ہی قطب ہو, تم ہی مقدار ہو, تم ہی غوث ہو, ارے تم ہی ولی ہو. تمہیں کس نے کہا کہ اولیاء آسمان سے اٹھانے جاتے ہیں؟ نہیں, اولیاء محمد کے غلاموں میں پیدا کیے جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ سے اپنے دل کو کبھی آباد تو رکھو بھائی، تنہائی میں بھی اللہ آپ کے سوا کوئی رکھو. جی چاہ رہا ہے گانا گانے کا، رکے میں یہ آخر میں پیش کیا جائے گا. چلو میں درود شریف پڑھ لیتا ہوں. دل میں چوٹ ہے، سامنے سے ایک عورت جا رہی خوبصورت، کبھی چاہیے اس کو دیکھنے کی، استغفر اللہ، نظر نیچے جھکا لی. سنت کتنی نیکیاں ہیں، نظر جھکانے کی نیکی، شریعت پر عمل کرنے کی نیکی. اس عورت کو نہ نہیں پانے کا جو غم دل پہ گزرا ہے، اس غم کا جب دل کو چوٹ لگتی ہے تو دل اللہ کی محبت کے قابل ہوتا ہے. جب لوہے کو چوٹ مارتا ہے تب جا کے تلوار بنتی ہے، تب جا کے ہتھیار بنتا ہے. سونار جب سرے پر چوٹ مارتا ہے تب جا کر زیور بنتی ہے. مومن جو اپنے دل پہ مخلوق کی وجہ سے چوٹ مار کر خالق کی طرف دوڑتا ہے تو یہ دل اللہ سے محبت کے قابل بنتا ہے. یہ دل اللہ سے محبت کے قابل بنتا ہے. شاپنگ مال میں جا رہے، ایئرپورٹ میں جا رہے، فلائٹ میں جا رہے، عورتیں نظر آ رہی، لڑکیاں نظر آ رہی، کوئی بات نہیں ہے. ادھر آ ستم کر تو ادھر آ ستم کر، ہنر آزمائے، دودھی آزما، ہم جگر آزمائے. اگر تم نے حیائی کی پرستار ہے تو اپنے اللہ کے بندے اور مصطفیٰ کے غلام صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی ایک بار کوشش کر کے تو دیکھو. ایک صاحب نے حضرت خانوی کو خط لکھا، حضرت گناہ ہو جاتا ہے، بچنے کی طاقت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں عادت پڑ گئی، گناہ کی عادت ہے، گناہ سے رکنے کی طاقت نہیں. حضرت خانوی بھی آدمی تھے ماشاءاللہ رحمت اللہ علیہ، لاکھ ٹکے کی بات کہتے تھے، حقیق و رحمت تھے. حضرت کی قبر پر اللہ غریب نے رحمت فرمایا، کہاں سے لاؤں حضرت خانوی جیسا دوسرا. میرا تو ایمان ہو چکا ہے کہ اگر کسی کے ایمان کو ٹیسٹ کرنا ہو تو صحابہ میں حضرت عمر کے متعلق اس کی کیا رائے ہے دیکھو. اگر صحابہ میں عمر کے متعلق اس کی رائے غلط ہے تو یہ منافق ہے، یہ منافق ہے. چاہے دوسرے صحابہ سے جتنی محبت کرتا ہوں، اگر حضرت عمر کے تعلق سے اس کے دل میں بغض ہے تو یہ منافق ہے. اس دور میں حضرت تھانوی سے اگر کسی کو بغض ہے وہ بھی گڑبڑ ہے، کیونکہ وہ اس دور میں طرز فاروقی کی شاندار علامت ہے. بڑی خلیقہ غلط گناہ تو ہو جاتا ہے لیکن بچنے کی طاقت ہے. حضرت نے جواب لکھا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں؟ کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی گاڑی ایسی بنا دے کمپنی جس میں ایکسیلیٹر ہو بریک نہ ہو. وہ ہوتا ہے نہیں، ایک سائیکل میں بھی بریک ہوتی ہے نہیں ہوتی. کہا گاڑی میں ایکسیلیٹر تو بریک ضرور ہوگی. اللہ تعالیٰ نے آدمی کے اندر اگر گناہ کرنے کی طاقت رکھی ہے تو اس سے بچنے کی بھی طاقت رکھی ہے. اگر اللہ بچنے کی طاقت نہ دے تو پھر تو گنہگار پر فرد جرم عائد ہی نہیں ہوگا بھائی. صاحب اب کیا یہ گاڑی ایکسیڈنٹ کر لی چلے بریک تھی نہیں، دلوں میں بڑی نہیں مانے جائے گی. اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ دوڑنا جانتا ہو رکنا نہ جانتا ہو. بولا ایسا ہے 100 کی سپیڈ میں دوڑنے والا بھی رکتا ہے کہ رک گیا. کیسے رکے بھائی؟ کہتے ہیں اچھا شکتی، سیلف کنٹرول ہے نا، سیلف کنٹرول. تو سیلف کنٹرول ہر جگہ ہے، گناہ کے معاملے میں نہیں ہے. گناہ کے معاملے میں نہیں، گناہ کے معاملے میں بھی خود کو پریکٹس کرنی ہے کہ دل کو چوٹ لگانا ہے. ایک بزرگ جامع مسجد کی سیڑھی پر فجر کی نماز پڑھ کر آئے، سامنے میں گرم گرم جلیبی تلی جا رہی تھی. دلی جامع مسجد میں دل نے کہا جلیبی کھا لو. اتنا سننا تھا جلیبی کھانا کوئی حرام تھوڑی نا، جلیبی کھانا چاہیے، اچھی لگے بالکل کھائیے، آپ بھی کھائیے مجھے بھی کھلائیے. ہاں مگر سیڑھی سے پہلے ایسا نہیں کمزور میں لے کر آتا ہے نا، دونوں بھائی مل کر کھاتے انشاءاللہ. اب وہ بزرگ نے دیکھا کہ جلیبی تل رہی ہے، دیکھو نفس کو یہ اصلاح کی باتیں، کہا جلیبی کھاؤں گا. بس سیڑھی پر بیٹھ کے دھرنا دے کر اور فرمانے لگے تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری بات میں کیوں آؤں. لوگوں نے سنا حضرت کیا کہے، فرمایا کہ میرے نفس نے کہا جلیبی کھاؤں گا، میں اپنے نفس کو جوتے مار رہا ہوں صبح سے. میں اپنے نفس کو کہہ رہا ہوں تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیرے جلیبی کا تقاضا کیوں مانوں. نہیں مانتا. حالانکہ کھانے کچھ ہوگا نہیں مگر اپنے آپ کو اونچے درجے میں پہنچانا، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کرنا اور اللہ سے توفیق مانگنا. اللہ سے توفیق مانگنا. ہر نماز میں اللہ سے توفیق مانگو. اے اللہ میں آپ کا بننا چاہتا ہوں لیکن میں بہت کمزور ہوں.
شیطان اور نفس دو دشمن میرے اوپر لگے ہوئے ہیں. اے اللہ عادت خراب ہو چکی ہے, عادی مجرم ہوں. اچھا جو سچے وہ اللہ کو بول تو نہ شرمانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کو بول, اے اللہ عادت خراب ہو چکی ہے, اتنی عمر میں بڑھاپا ہو گیا مگر لچک اچھی نہیں ہو پائی. اے اللہ معاف کر دیجئے, مجھے سیدھے راستے میں چلائیے. اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کاملہ سے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو میرے بزرگوں, اس کائنات کا رب کون ہے؟ تو ہمارے آپ کے دلوں کا رب کون ہے؟ دلوں کا رب بھی تو اللہ ہے بھائی. تو دل کے اندر وہ اپنی محبت ڈالنا چاہے گا, کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا. اللہ کے لیے اپنے دلوں کو تیار کرو, خود کو چھوٹا سمجھو. میں بہت چھوٹا انسان ہوں, ساری دنیا مجھ سے اچھی ہے, میں سب سے بے گزرا ہوں. اللہ مجھے اچھا بنا دے, اللہ مجھے اچھا بنا دے. حضرت سلیمان رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, بہت رویا کرتے تھے, بہت رویا کرتے تھے. جب انتقال ہو گیا تو بڑے بزرگ تھے, بیٹے نے خواب میں دیکھا, کہا ابا جان کیسا رہا؟ اللہ تعالیٰ کیا سب کچھ ٹھیک رہا؟ کہا بیٹا کیا بتاؤ, اللہ کیا پہنچا؟ تو اللہ نے فرمایا سلیمان تم اتنا روتے کیوں تھے؟ تو مجھے حدیث یاد آ گئی کہ جس سے اللہ نے سوال کر لیا اس کا تو گیا ہی واپس. تو وہ حدیث یاد آئی تو میں اور رونے لگا, اے اللہ آپ نے رکھا ہوگا. جب رونے لگا تو اللہ نے اچھا اب چھوڑو, رونے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے رونے کی وجہ سے تمہیں معاف کر رہا. اللہ کے سامنے رویا کی, تنہائی میں رویا کی. آپ نے جب تہجد میں 2 رکعت کم سے کم تہجد پڑھنے کی عادت ڈال لیجیے اور نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیں کہ بغیر تہجد کے وہ نہ رہیں, تاکہ ان کی امامت میں جب مصلی میں کھڑے ہو تو اللہ کی نصرت آئے, جب بیان کریں تو زبان میں برکت آئے, جب دل آئے. میں فرض قرار نہیں دیتا, جب حضور نے فرض نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم تو میں کون ہوتا ہوں, لیکن میں علماء کی برادری سے ضرور کہتا ہوں کہ تہجد کی عادت ڈال لیجیے, اس لیے کہ راتوں میں رونے والے اب اٹھتے چلے جا رہے ہیں, اٹھتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ اللہ کس تیزی کے ساتھ چلے گئے. اس کورونا اور پینڈیمک کے دور میں تقریباً 2,500 سے زیادہ اللہ والے اللہ کو پیارے ہو گئے. راتوں میں رونے والے کب ہو گئے؟ تو رونے والوں کی ضرورت ہے نا, ہم اور آپ کو اللہ تیار کر دیں کہ ہم نرم بستروں کو چھوڑ کر راتوں میں رونے والے بن جائیں انشاءاللہ. اس امت کے علماء اگر راتوں میں رونے والے بن جائیں گے تو امت کی قائم پلٹ ہو جائے گی, دلوں کی دنیا میں نور آ جائے گا انشاءاللہ. میں اپنے علماء سے بار بار کہتا ہوں کہ راتوں میں اٹھ کر رونے والے بن جاؤ. آپ کو دیکھو اللہ کتنی عزت دیتے ہیں, دیکھو آپ کو اللہ زندگیوں میں کتنی برکت دیتے ہیں. اللہ نے اس قابل بنا دیا. آمین. اللہ اپنا شکر گزار بندہ بنائے. ہم سب آئیے شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ. حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اللہ آپ کا شکر ادا کروں گا نعمتوں پر, تو شکر ادا کرنے کی توفیق بھی تو آپ دیں گے, تو وہ بھی تو ایک نعمت ہے, پھر اس کا شکر میں کیسے ادا کروں گا؟ اے اللہ میں تو عاجز و کمزور ہوں. اللہ نے فرمایا داؤد بس اپنی کمزوری کا اقرار کرتے جاؤ اور میری بڑائی کو یاد کرتے جاؤ, میری بڑائی کو یاد. بڑے تو صرف اللہ ہے. کون ہے بھائی بڑے؟ کون ہے بڑے؟ تو صرف اللہ ہے. دیکھو بھائی قرآن کریم کے اندر 114 سورتیں ہیں ماشاءاللہ, ہے نا بھائی؟ قرآن کے اندر سارے مسائل ہیں, وراثت کے مسائل ہیں, طلاق کے مسائل ہیں, پرورش کے مسائل ہیں, عدت کے مسائل ہیں, خلا کے مسائل ہیں, نکاح کے مسائل ہیں, تقسیم کے مسائل ہیں, رضاعت کے مسائل ہیں, پرورش کے مسائل ہیں. سارے مسائل قرآن کریم کے اندر ہیں. لیکن آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ 80 سورتوں میں صرف اللہ نے اپنی توحید بیان کی. توحید بیان کی. میرے بندے مجھے مان لو, اور ساری پریشانیوں کا حل اللہ کو ایک ماننے ہوئے. رب کو اس یقین کے ساتھ مان لو, اس یقین کے ساتھ مان لو کہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی کے بڑے خلفاء میں تھے, وہ بڑے شاعر تھے, اچھے اچھے نظم لکھا کرتے تھے. ایک بار انہوں نے عجیب شعر لکھ دیا. شعر کا ایک لفظ مجھے یاد ہے, ایک در سے کیا بے در ہوئی کہ در بدر ہو گئے. ایک در یعنی اس کا در ہے اللہ کا. جب اللہ کے ایک در سے تم بے در ہو جاؤ گے تو خواہ جانے کتنے در بدر ہو جاؤ گے. مسلمان ایک در کو چھوڑا ہے تو آج در بدر ہو گیا. میری قوم کے لوگوں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت, میرے بھائیوں, میرے گھروں میں بیٹھی ہوئی میری بہنوں,
آؤ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، لوٹ آؤ، رب کی طرف لوٹ آؤ، اس سے پہلے کہ تم ہمیشہ کے لیے لوٹ جاؤ، اس سے پہلے کہ تم ہمیشہ کے لیے لوٹ جاؤ۔ بھائی جس دن لوٹ جاؤ گے اس دن تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ آج اگر لوٹ آؤ گے اللہ تمہیں اپنے دست شفقت اور اپنی رحمت کی چادروں میں لے گا۔ ایک اللہ والے راستے سے جا رہے تھے، ایک اللہ والے بازار میں ٹہل رہے تھے۔ نواب صاحب نے کہا حضرت آپ بازار میں کیا کر رہے ہیں؟ کہا اللہ اور بندوں کو ملا رہا ہوں۔ بندہ تھوڑا خفا سا ہے تو بندے کو اللہ سے ملا رہا ہوں۔ تو نواب صاحب نے کہا بات بلی، کہا نا اللہ مان رہا ہے بندے نہیں مان رہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اللہ نے ظہر میں پکارا بندہ نہیں گیا، پھر اللہ نے عصر میں پکارا، پھر اللہ نے مغرب میں پکارا، کہا آج نہیں آیا کل پھر پکاروں گا۔ اللہ مان رہے بندہ نہیں مان رہا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بزرگ قبرستان میں ٹہل رہے تھے، نواب صاحب نے پھر دیکھ لیا، پوچھا حضرت یہاں کیا کر رہے؟ کہا وہی اللہ اور بندوں میں ملا رہا ہوں، سمجھوتا کروا رہا ہوں۔ کہا آج بات بنی؟ کہا نہیں۔ کہا تو؟ کہا آج بندہ مان رہا ہے خدا نہیں مان رہا۔ آج تمہیں 2 مہینے تمہارا بیٹا چھوڑ کر چلا گیا، بیوی تو آئی نہیں تھی، سارے رشتہ دار دوست احباب چھوڑ کر چلے۔ تو اب اسلام کا حال تو بھائی ایسا ہو گیا ہے، کہتے ہوئے کرے جاؤں کو ایسا ہو گیا۔ جنازہ لے کر لوگ جاتے ہیں، کہتے ہیں کتنی دیر ہے دفن کرنے، جلدی کرو میری بیٹی کی۔ مرنے والا جس کے چکر میں نماز کو چھوڑ دیا کرتا تھا وہ آج اس کے جنازے میں رکنے کو تیار نہیں۔ لوگ قبرستان میں بھی کھڑے ہو کر موبائل میں واٹس ایپ چیک کر رہے ہیں، جبکہ یہاں اعمال چیک ہو رہا ہے۔ صحیح ہے؟ یہاں اعمال چیک ہو رہا ہے، تو یہاں بھی واٹس ایپ چیک کر رہا ہے۔ میں نے قبرستان میں لوگوں کو جھوٹ سناتے ہوئے دیکھا، کلیجہ لوگوں کو عدالت ہے کہ کیسے کیسے لوگ لیٹے ہوئے، ارے وہ ظالم تجھے کہا بھی خدا یاد نہیں ہے۔ لوگوں کچھ تو عبرت لے لو، کچھ تو عبرت لے لو۔ اللہ کے لوٹ کر جا کر کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو؟ اللہ کے سامنے کیا پیش کرو گے اپنے نام اعمال کو؟ کہ ایک بزرگ راستے میں جا رہے تھے، ان کی جوتی ٹوٹ گئی، تو زمان سے شکایت نکل گئی کہ اللہ جوتی ٹوٹے میں چلوں گا کیسے؟ اللہ نے فرمایا تجھے مجھ سے مانگنا چاہیے تھا، چلو تمہاری اصلاح کرواتا ہوں۔ تھوڑی دور آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک جھوپڑی ہے، جھوپڑی کے بعد بہت سارے اللہ والے لوگ کھڑے ہوئے، بڑی بھیڑ ہے۔ یہ بھی اللہ والے تھے، جا کے قریب میں پوچھا بھائی کیا ہے یہاں پہ؟ کہا کہ اس جھوپڑی کے اندر میرے شیخ ہیں جو ہم سب کے بزرگ ہیں، ان کا آخری وقت چل رہا ہے، حالت نظام میں ہی ہم لوگ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اچھا چلو میں بھی جا کے زیارت کر لیتا ہوں۔ اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ ہے، پاؤں سے لے کر سر تک زخم ہی زخم ہے، ہونٹ پہ زخم، زبان پہ زخم، آنکھوں میں زخم، ہاتھ پہ زخم۔ خادم روئی بھگو کر پانی کا منہ میں ڈال رہا ہے اور حضرت زبان ہلا کر کچھ بول رہے ہیں۔ تو ایک کو بڑی حیرت ہوئی اس حال میں آدمی کیا بول رہا ہے؟ تو خادم سے پوچھا کہ حضرت کیا کہہ رہے؟ تو خادم نے کہا حضرت کہہ رہے یا رب لک الحمد و لک الشکر، اے اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے، ہر قسم کا شکر آپ کا ہے۔ آپ نے مجھے بہت اچھا رکھا، آپ نے مجھے بہت اچھا رکھا، میں آپ سے بہت خوش ہوں۔ تو بڑی حیرانی ہوئی کہ اللہ ان کا ایک روزہ درست نہیں ہے، ایک سسٹم ان کا ٹھیک نہیں ہے، یہ کس بات پر شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا کہ کس بات پر شکر ادا کر رہے ہیں؟ تو خادم نے جب کہا تو حضرت نے ہونٹ ہلا کر جواب دیا، خادم نے سن کر پہنچایا جواب، کہا حضرت کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا اس بات پر شکر ادا کر رہا ہوں کہ میرے اللہ آپ نے مجھے بیماری میں رکھا ہے، گناہوں میں نہیں رکھا۔ آپ نے گناہوں میں جوانی دے کر گناہوں میں ڈال دیا ہوتا، دولت دے کر میں خانے میں بٹھا دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ کتنا کرم ہے اللہ کا کہ آج کی یہ آج اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو مسجدوں میں جوڑ کر رکھا۔ میرے مولا آپ سے راضی ہے، اسی لیے آپ یہاں آئے۔
اسی لیے آپ یہاں ہیں، ورنہ اللہ تو بے نیاز ہے، اسے کیا لینا دینا ہے؟ عزیزان ملت اپنا معمول بنائیے کہ ہمیں اللہ ہر وقت اپنے دل میں اللہ 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 کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا یہ اللہ بولنے میں اتنی آسانی ہے کہ آپ کی موت کے وقت جب بول نہیں سکے تو وہ بھی اللہ بول سکتے ہیں۔ آپ حکومت کرنے بھی اللہ اللہ کر سکتے ہیں، آپ کام کرتے رہے یا اللہ کے رکھے یا اللہ کے رکھے۔ اب آئیے اپنے گھروں میں چلے۔ مسلمانوں کی عورتیں بڑی مظلوم ہیں، بڑی مظلوم، ساری دینداری کی باتیں مرد سنتے، ہماری بہنیں بیچاری محروم رہ جاتی۔ ہم لوگوں نے عورتوں کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں کیا۔ جمعے کا خطبہ ہم سنتے ہیں، تاخیراتوں کا بیان ہم سنتے ہیں، تفسیر قرآن ہم سنتے ہیں، مجلسوں میں ہم بیٹھتے ہیں، ہماری بہنیں کیا کرتی ہیں؟ ہماری بہنوں کے لیے بھی کچھ کرو۔ آپ جب گھروں میں جاؤ تو اپنے گھر میں کاؤنسلنگ کیجیے، اپنے محلے میں دین کا ماحول بنائیے، دینی تعلیم کا مزاج بنائیے کہ 10-20 گھر کے لوگ ایک گھر میں جمع ہو گئے، ہفتے میں ایک ہی دن ہو، دنیا اور آخرت کو یاد کرے، دنیا سے جانے کے سفر کو یاد کرے، آخرت کو یاد کرے، قبر کی تنہائی کو یاد کرے۔ مسلمانوں اپنے گھروں میں اگر دین کا ماحول بنانا انشاءاللہ تو اس کا ایک آسان طریقہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اللہ کی توفیق سے اللہ اس میں برکت عطا فرمائے، اللہ اس میں خوبی عطا فرمائے۔ رات میں سونے سے پہلے 5 منٹ کی لمبی چوڑی تقریر مت کرنا، لمبی چوڑی تقریر کے میں بہت خلاف ہے، بہت لمبی تقریر نہیں، آدمی اٹھانا نہیں چاہتے۔ اپنے گھر والوں کو بڑھائیے، کوئی ایک کتاب جو آپ کو پڑھنی آتی ہو جس زبان میں، اپنے کسی بڑے عالم سے مشورہ لے کر، جس میں آخرت کی فکر ہو، قبر کا ذکر ہو، موت کے بعد کے حالات ہو، جنت کے تذکرے ہو، صحابہ کرام کی بہادری ہو، وہ 5 منٹ اپنے بال بچوں کو لے کر وہ کتاب پڑھیے انشاءاللہ۔ تو آخرت کی بات کیجیے، اللہ کی بات کیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کی بات کیجیے، 5 منٹ۔ اس کے بعد کوئی کام نہیں، نہ موبائل نہ بات چیت، کچھ نہیں، یہ ایک لاسٹ کام ہوگا، آخری کام ہوگا۔ اس کے بعد سب لوگ اپنے بستر میں چلے جائیں، سب کو کہیے باوضو ہو کر بستر میں جاؤ۔ مسلمان بے وضو نہیں سوئے گا، مسلمان بے وضو نہیں سوئے گا، باوضو سوئیں گے کہیے انشاءاللہ۔ اگر آپ خالی باوضو سونا شروع کر دیا آپ ولی بن جائیں گے اللہ کے انشاءاللہ۔ کیا سمجھتے ہیں؟ معمولی بات، بغیر وضو کے جب مسلمان سوتا ہے تو پوری رات اس کے بستر پہ شیطان شرارت کرتا ہے۔ آپ وضو بنا کر سوئیے، آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ 5 منٹ دین کی باتیں کرنے کے بعد واپس سو جائیں گے تو 40 دن گزرتے گزرتے آپ کے بچوں کے اندر دین کا امتزاج آ جائے گا انشاءاللہ۔ خواب میں بھی جنت آ جائے گی، آپ کے گھروں میں برکتیں آئیں گی۔ آج مسلمانوں نے اپنے گھروں کو تھیٹر بنا رکھا ہے۔ تھیٹر کس کو کہتے ہیں؟ ارے میں جہاں سینما دیکھا ہے اسی کو تھیٹر کہتے ہیں، اسی کو تھیٹر کہتے ہیں۔ بیڈ روم میں ٹی وی لگی ہوئی ہے اور آپ کو ٹی وی کی ضرورت نہیں ہے، اب تو ٹی وی کا وہ دانا آ گیا ہے سب کے جیب میں، میرے پاس بھی ہے، موبائل ہم بھی استعمال کرتے ہو۔ دعا کیجیے اللہ سے کہ اللہ مجھے بھی صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بھی انسان ہوں، گنہگار ہوں، موبائل میرے پاس بھی ضرورت ہے، موبائل ضرورت ہے، تو بھائی ضرورت کو ضرورت کی طرح استعمال کرو۔ میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ موبائل چھوڑ دو، میں کون تو کہنے والا، میں خود استعمال کرتا ہوں، لیکن میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے موبائل صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے۔ آج کل ہمارے بہت سارے بھائی موبائل میں قرآن پڑھتے ہیں، میں ناجائز کا فتویٰ نہیں دیتا، ہمارے فقہا نے نہیں کیا تو میری کیا اوقات ہے؟ موبائل میں قرآن جائز ہے۔ میں صرف آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جس اسکرین میں قرآن پڑھو اس میں خدا کے واسطے غلطی سے نہیں کبھی فلمیں بنتے اور کچھ نہیں کہتا، اور کچھ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں آپ خود پڑھو، لیکن ادب کا خیال رکھنا، ادب کا خیال، بس ادب کر لو اور کچھ نہیں کہتا۔ آپ فیس بک میں، یوٹیوب میں، واٹس ایپ میں کوئی بھی گندی چیز آئے تو آپ طے کر لو کہ آپ کے موبائل میں خدا کا قرآن چلے گا یا دنیا کے ناچ گانے چلے گا، بس آپ طے کر لو، آپ طے کر لو۔ میں اس پر زیادہ بات نہیں کر رہا، میں صرف ادب کی بات کر رہا ہوں، میں صرف ادب کی بات کر رہا ہوں کہ کام جاؤ
کہ ابھی اس اسکرین پر میرے رب کا کلام تھا، اس پر کوئی خواہشات تمہارے ناچ کیسے سکتے ہیں؟ اللہ اللہ میرے بزرگوں، جس برتن سے بچے کا پاخانہ اٹھایا گیا ہو، اس برتن سے آدمی کھانا کبھی نہیں کھا سکتا۔ معاف کیجیے گا، ذرا مثال بہت نچلے درجے کی تھی، لیکن میں بہت مجبوری کا میں مثال دیا ہوں کہ جس موبائل پر قرآن پڑھا گیا ہو، کیا ہماری ایمانی غیرت اس کو کھانا کر سکتی ہے کہ اس موبائل پر کچھ اور دیکھیں؟ اب آپ طے کر لیجیے، آپ طے کہ آپ کو موبائل کیسے استعمال کرنا ہے۔ آپ ضرور قرآن پڑھیے، میں آپ کو روکتا نہیں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو یہ طے کرو کہ تمہارے موبائل میں کیا رہے گا، قرآن رہے گا یا شیطان رہے گا؟ کیا رہے گا؟ جو ایمان والا ہوگا اور اللہ کے کلام کو رکھے گا۔ اچھا، اس کی وجہ کا ایک فائدہ ہوگا نا کہ بری چیزوں سے بچیں گے انشاءاللہ، بچیں گے انشاءاللہ۔ اگر کچھ آدمی کہ تو استغفر اللہ، بھگایا نہیں، میرے موبائل میں قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، آپ ادب کرو گے نا تو کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ آدمی ادب کرنے کی وجہ کر بھی اللہ کے دربار پہ بہت بڑا ہو جاتا ہے، بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بشر حافظ نے صرف ادب کیا تھا اور کچھ نہیں کیا۔ ایک بشر گزرے، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، بہت بڑے باپ کے بیٹے تھے، شہزادے تھے، بڑی دولت تھی آپ کے پاس، شراب کے رسیاں تھی، نشے میں دھت رہتے تھے، میخانے میں ہی سوتے تھے، اتنا پیسہ تھا، میخانے میں ایک سے شراب پیتے تھے اور لوگوں کو بھی پلاتے تھے، چلنے پھرنے کی سکت نہیں ہوتی تھی، کبھی کبھی ایک ایک ہفتے کے بعد نکلتے تھے شراب خانے سے۔ اتنے بڑے شرابی ایک ایک باہر نکلے، شراب کے نشے میں دھت تھے، اچانک ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس میں لکھا ہوا تھا، قرآن کی کوئی آیت لکھی ہوئی تھی، الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی بچہ جا رہا ہوگا تو اس کے ایک کتاب اٹھا پھٹ کر ایک ٹکڑا نیچے گر گیا، مکتب جانے والے بچے کا۔ اب بشر حافظ عرب تھے، شراب کے نشے میں مست تھے، نظر پڑی، اللہ یہ تو میرے رب کا کلام ہے، کس کا کلام ہے؟ یہ تو میرے رب کا کلام ہے۔ اب بشر حافظ نشے میں ہل رہی ہے اور ڈر سے کانپ رہے، اے اللہ آپ کا کلام ہے، میں کیا کروں، میں کیسے چھوں، میں تو ناپاک ہوں، میں تو ناپاک ہوں۔ ایک صاف کپڑا لیا اور اس نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو پکڑا اور کہا اللہ میں ناپاک ہوں۔ روتے گئے اور کہا اللہ میں اس کو کھڑا رکھوں، کسی کے پاؤں کے نیچے نہ آئے، روتے گئے چلتے گئے، روتے گئے چلتے گئے، روتے گئے چلتے گئے، پہاڑ کے اوپر پہنچے، ایک پہاڑ کی سوراخ میں اس کو ڈال دیا، کہا اللہ یہاں کسی کا پاؤں نہیں پڑے گا کیونکہ آپ کا کلام ہے۔ یہ کہہ کر لوٹے، وہ بھی شراب خانے میں چلے گئے۔ اس زمانے میں جو اللہ والے تھے وہ دوپہر میں کھانا کھا کے لیٹے ہوئے تھے، آنکھ لگی خواب میں اللہ نے فرمایا اٹھو، بشر حافظ میرا دوست ہے، جا کر اسے پوچھو میں نے اسے دوستی کا اعلان کر دیا ہے، کیا مجھ سے دوستی کرے گا؟ جاؤ بشر کو میرا پیغام سنا دو کہ میں نے اسے دوستی کا اعلان کیا ہے، کیا وہ مجھ سے دوستی کرے گا؟ سرکاری آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے، کھمتے نہیں اللہ اکبر۔ اس شہر میں کون اتنا خوش نصیب انسان؟ بولا بشر، لوگوں نے حضرت آپ کو کیا مطلب ہے بشر سے؟ وہ آپ کے لیول کا آدمی نہیں ہے، وہ دوسری دنیا کا آدمی ہے، فرمایا چھوڑو وہ کسی دنیا کا آدمی ہے، مجھے معلوم ہے وہ کس دنیا کا آدمی ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے شراب خانے پہنچ گئے، شراب خانے کے دروازے پہ کھڑے ہوئے تو جو شرابی نکل رہے تو شرما رہے تھے، یا اللہ یہ حضرت یہاں کیوں کھڑے ہوئے؟ اب وہ بیچارے کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے، یا اللہ یہ کیا مصیبت ہے؟ اللہ والے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، میں کیا کروں؟ کچھ لوگ تو نکلتے ہی اندر بھاگ جاتے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ ایک شرابی کو پکڑا حضرت زبردستی، اس نے کہا حضرت میرا کوئی قصور نہیں، میں نیا نیا ہوں، میں چھوڑ دوں گا، حضرت کو پکڑ کرتا ہوں۔ فرمایا سنو، بشر ہے اندر نہیں، کہا یا اللہ وہ تو ہم سب کو استاد ہے، وہ تو ہم سب کو استاد ہے، آپ کو استاد سے کیا لینا دینا؟ کہا بشر سے مجھے بات کرنی ہے۔ کہا حضرت اگلے ہفتے بعد ہو پھر نشہ اترے گا، کہ بشر سے جا کر کہہ دو کہ خدا کا پیغام ہے، بشر سے جا کر کہہ دو اللہ کا پیغام ہے۔ اس نے کہا ٹرائی کر لو، گیا بشر لینا ہوا تھا، کہا بشر کہاں ہے؟ کہا بشر بعد میں بزرگ کھڑے کہہ رہے کہ اللہ کا کوئی پیغام آیا ہے، کہاں ہے؟ اللہ کا پیغام؟ وہ پھر باہر آئے، ننگے بہت تھے، جو بہت نہیں کہیں
کیا بات ہے؟ حضرت نے فرمایا بے شک اللہ نے دوستی کا پیغام بھیجا ہے، اللہ سے دوستی کرو گے؟ بس سنت تھا، لیکن وہ دوڑنے لگے، میرے اللہ نے مجھ سے دوستی کر لی، آج سے بشر اللہ کا دوست ہو گیا، بشر اللہ کا دوست ہو گیا۔ اس دن سے لے کر ساری زندگی ننگے پاؤں رہے، اسی لیے حافی آپ کا لقب پڑ گیا، بشر حافی۔ اتنے بڑے بزرگ بنے کہ گھر سے مسجد جس راستے سے جاتے تھے اس راستوں میں جانور لید نہیں کیا کرتا تھا کہ بشر ننگے پاؤں جائیں گے، کہیں پاؤں میں گندگی نہ لگ جائے۔ یہ دیکھو ادب سے یہ ملتا ہے بھائی، ادب سے یہ ملتا ہے۔ ایک دن ایک بڑھیا نے دیکھا کہ بشر کے راستے میں ایک گھوڑے نے لید کر دی، بڑھیا کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون، آج بشر کا انتقال ہو گیا، آج بشر کا انتقال ہو گیا۔ خبر لی گئی تو دیکھا کہ واقعی بشر کا انتقال ہو گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، بہت بڑے بزرگ گزرے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کے زمانے میں ایک خاتون رہتی تھی، جوانی میں بیوہ ہو گئی، ایک ہی بیٹا تھا چھوٹا سا، جوانی میں جب بیوہ ہو گئی تو عرب میں دوسرا نکاح فوراً ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تو دوسرا نکاح کرنے کے لیے دلی سے پرمیشن لینا پڑتا ہے۔ ہماری بے شرم سماج زنا کے اٹوں کو تو برداشت کرتی ہے مگر کسی غیر مرد کی دوسری بیوی کو برداشت نہیں کرتی۔ یہ بے غیرتی ہے ہمارے سماج کی۔ بیوہ اور طلاق شدہ عورتوں سے نکاح کرو، آگے بڑھاؤ اس مسئلے کو، اس سنت کو زندہ کرو، یہ مٹ رہی ہے سنت دنیا سے۔ آج جو حالات ہیں میں دیکھ رہا ہوں کس طرح سے پروسٹیشن ہو رہی ہے، مجھ سے نہ پوچھئے کہ میرے سامنے کیسی کیسی رپورٹ ہے، رپورٹوں میں برقع پہن کر پہنے کیسے جا رہی۔ مجھ سے غیر مسلموں نے کہا یہاں عزت بیچنے والی 90% مسلمانوں کی عورت ہے۔ اللہ معاف کر دی، اللہ معاف کر دی، اللہ معاف کر دی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک جوان عورت بیوہ ہو گئی، ایک ہی بیٹا تھا، دوسری شادی نہیں کی، بیٹے کی کہ بیٹے کو پالوں گی، بیٹے کو اللہ والا بناؤں گی۔ ماں بڑی اللہ والی تھی، ایک بیٹے کے لیے جوانی قربان کر دی، دوسری شادی نہیں کی، کام کر کر بیٹے کو پالی، مگر ہائے قسمت بننا چاہ رہی تھی کچھ اور، بن گیا کچھ اور۔ دنیا کا اتنا برا انسان بن گیا، ہر طرح کی برائی اس کے اندر آ گئی، ہر طرح کی برائی۔ وہ حسن بصری کے پاس ماں آتی تھی، کہتی تھی میرے بیٹے کے لیے دعا کر دو توبہ۔ حسن بصری نے سمجھا کر وہ بھی تک آ گئے، فرمایا میرے بیٹے سے نہیں ملوں گا، یہ آخری انسان ہے، مانتا ہی نہیں۔ حضرت جوانی میں اس کی اتنی حالت خراب ہوئی کہ موت کا وقت آ گیا، موت کا وقت آ گیا۔ جب موت کا وقت آیا تو بیٹے نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا ماں بہت سزائے میرے ہاتھ گزرتی، ایک بار میرا اللہ بہت قریب ہے، ایک بار جا کے حسن بصری سے کہہ دو کہ وہ آ جائے، میں اللہ کے لیے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے میں اللہ کے لیے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ مگر وہ جب تک گئی ادھر بچے کی جان نکل چکی تھی، ادھر حضرت حسن بصری کو اللہ کا پیغام آیا، وہ لیٹے ہوئے تھے کہ حسن اٹھو، میرا محبوب آ رہا ہے، اس کی جگہ سے کی آواز پڑا، میرا محبوب آ رہا ہے۔ اللہ بہت قریب ہے بھائی، ہماری برائی دیکھ کر دنیا ہمیں ذلیل کرتی ہے، میرا رب ذلیل نہیں کرتا، وہ بڑا ستار العیوب ہے، بڑا ستار العیوب ہے۔ یہ دنیا رسوا کرتی ہے، رب رسوا نہیں کرتا، رب رسوا نہیں کرتا۔ ایک بار رب سے مانگ لو، اللہ معاف کر دیجیے، وہ معاف کرتا ہے، وہ معاف کرتا ہے۔ اللہ نے شرابیوں کو اپنا محبوب بنایا، ڈاکوؤں کو اپنا محبوب بنایا، اللہ گنہگاروں کو بھی اپنا محبوب بنایا۔ اللہ کے محبوب بننے کی فکر کرو۔ یہ رمضان اب کوئی مسئلہ چلاؤ ہے، کچھ دن اور بچے، بس میں بھی کر جاؤں، کتنے لوگ کے پیچھے رمضان میں رواج نہیں ہے، ہم میں سے کتنے آج ہے آنے والے رمضان میں نہیں رہے۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے، اللہ ہم سب کو
اللہ ہم سب کو کیا خبر کس کی تاریخ بن گئی ہو. اللہ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے. اللہ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دے کر نصیب فرمائے. اللہ اقوام عرب اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اللہ اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت مدام پیدا فرمائے. اللہ ہم سب کو اور آپ سب کو ہمارے آپ کے اہل ویال کو پوری امت مسلمہ کو صحت عافیت سلامتی خیر و خوشحالی صحت تندرستی کے ساتھ اسلام میں زندگی اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.